السلام علیکم اسٹوڈنٹس، وائٹل ایجوکیٹرز اور اس کے زیر اہتمام انگلش گرامر کورس اور اس کے سلسلے کا لیکچر نمبر ہے 36۔ اسٹوڈنٹس، اس کلاس سے یا اس لیکچر سے ہم اپنی ٹرانسلیشن ایکسرسائزز پر باقاعدہ طور پر کام شروع کر رہے ہیں۔ اس کے لیے جو میں نے ابتدائی طور پر کتاب منتخب کی ہے وہ انگلش گرامر اینڈ کمپوزیشن کی جو 9th اور 10th میں پی ٹی بی کی طرف سے جو ہے وہ لگائی گئی ہے، اور بہت سے اسکولس کے اندر یہ جو ہے نا پڑھائی جاتی ہے۔ ہم اس میں اسٹریٹ فارورڈ ٹرانسلیشن کی طرف چلے جاتے ہیں، اور اب یہاں سے ہم ظاہر اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے۔ ایکسرسائز کو بھی انشاءاللہ تعالی ہم پروسیس کریں گے۔ تمام ایکسرسائزز تو میں ڈیفینیٹلی آپ کو اس طرح سے نہیں کرواؤں گا، کیونکہ اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کو بیسک کانسیپٹ دیا جائے گا، کچھ چیزیں جو ظاہر ایک روٹین کی غلطیاں بچے کرتے ہیں اس کو انشاءاللہ تعالی ہم دیکھیں گے، اس کو ایڈریس کریں گے، ساتھ ساتھ انشاءاللہ تعالی ان کی کریکشن بھی ہوگی۔ تو سب سے پہلے ہم آغاز کرتے ہیں اپنے لیسن نمبر 1 سے۔ یہ صفحہ نمبر جو ہے آپ کی کتاب کا 69 بن رہا ہے۔ یہ جو پی ڈی ایف ڈاکومنٹ ہے اس میں 75 ہے، کیونکہ اس کے ابتدائی کچھ پیجز جو تھے وہ ظاہر ہے کہ پری فیس کے ہوتے ہیں۔ اچھا، سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کچھ انٹروڈکٹری آپ کو سینٹنسز دیے گئے ہیں کہ اردو سے انگلش میں یا انگلش سے اردو میں جب آپ ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں۔ اچھا، اب یہاں پر اگر آپ انگلش سے اردو میں کرتے ہیں، جیسے اب انہوں نے یہاں دیا ہے کہ آپ ان سینٹنسز کو پڑھیں، یہ والے سینٹنسز آپ کے سامنے ہیں۔ اب ان سینٹنسز کو آپ نے اردو میں ٹرانسلیٹ کرنا ہے۔ لیٹس ٹرانسلیٹ دیز سینٹنسز انٹو اردو۔ اس میں پہلا یہ ہے کہ اٹس 7 o'clock، یا اس کو اٹ از 7 o'clock بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ اٹس بھی پڑھیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ آپ کانٹریکٹڈ ورڈ پڑھ رہے ہیں، اور ظاہر ہے اس سے پہلے آپ میری کلاسز میں انٹروڈکٹری جتنے بھی اس کے اب تک ہمارے ابتدائی لیکچرز تھے 35 لیکچرز، اس میں آپ لوگ الحمدللہ انگلش کی تمام بیسکس اور ڈیفرنٹ چیزیں جو ہیں انکلوڈنگ ٹینزز اور پارٹس آف اسپیچ سیکھ چکے ہیں۔ تو اس میں کانٹریکٹڈ ورڈز کا بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں ہم بیسیکلی کس طرح کانٹریکشنز ایڈ کرتے ہیں۔ تو یہ اس کو آپ اٹس بھی پڑھ سکتے ہیں، اٹس 7 o'clock، کوئی ایشو نہیں ہے۔ اچھا، اب یہ ہے کہ اس کا اگر اردو ترجمہ کیا جائے یا جو یہاں پر کیا گیا ہے اٹ از 7 o'clock، تو یہاں پر ہے جی اب 7 بجے ہیں۔ اچھا جی، اس میں کچھ اگر دیکھا جائے نا تو بظاہر تو کوئی غلطی نظر نہیں آتی اور نہ ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ اٹ از 7 o'clock، تو یہاں پر ہے اب 7 بجے ہیں۔ تو یہ جو اب کا لفظ ہے نا، یہاں پر اس کو میں ظاہر ہے کہ ہائی لائٹ کروں گا، یہاں سے اس کو میں جناب ہائی لائٹ کر دیتا ہوں۔ یہ جو لفظ ہے نا اب والا، یہاں پر اگر آپ اس کے ساتھ لکھیں گے نا ناؤ، یعنی کہ اگر اس کے ساتھ آپ ناؤ ایڈ کر دیں گے، اٹ از 7 o'clock ناؤ، تو پھر یہ کمپلیٹ ہو جائے گا اردو کا۔ اگر یہاں پر ناؤ نہیں ہے، لیٹ سپوز فرض کر لیتے ہیں کہ ناؤ نہیں ہے، تو پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر پھر آپ اب کا لفظ نہیں لکھیں گے، اس کو آپ نے مٹا دینا ہے۔ تو 7 بجے ہیں، اٹ از 7 o'clock، تو زیادہ مناسب اس کی اردو جو ہے وہ یہی رہے گی، کیونکہ اگر آپ اردو میں اب کا لفظ استعمال کریں تو انگلش میں اس کا ایکویلنٹ ناؤ ہوتا ہے۔ اب انگلش سے اگر آپ اردو کریں اور انگلش میں وہ ناؤ کا لفظ موجود نہیں ہے، سمپل لکھا گیا ہے کہ اٹ از 7 o'clock، تو پھر اس کی اردو ہوگی 7 بجے۔ تو یہ ایک بھی مسٹیک ہے بک کے اندر، کتابت کی بھی بعض اوقات غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ دوسرا جملہ آتا ہے جی اٹ رینڈ یسٹرڈے۔ اب یہ پاسٹ ٹینس میں جملہ ہے، اور ظاہر ہے آپ پریزنٹ پاسٹ فیوچر سب ٹینسز سیکھ چکے ہیں اس سے پہلے، تو آپ کو ظاہر ہے کہ اس کے تمام رولز کا بھی پتہ ہے۔ مطلب میں یہ ازیوم کر رہا ہوں، اگر کہیں کوئی کانسیپٹس میں آپ کے کوئی ویکنس ہے بھی تو انشاءاللہ تعالی وہ ان ٹرانسلیشن کے جو لیکچرز ہیں ان میں وہ دور ہو جائیں گی۔ اٹ رینڈ یسٹرڈے، اس میں ظاہر ہے کہ یسٹرڈے گزرا ہوا کل ہے، اور رینڈ جو ہے نا سیکنڈ فارم یوز ہوگی، کل بارش ہوئی، اس لحاظ سے یہ سینٹینس بالکل ٹھیک ہے، کل بارش ہوئی۔ تو مطلب اردو بھی اس کی ٹھیک ہے، انگلش بھی ٹھیک ہے، دونوں میں جو ہے نا یہ پراپر اس کا جو ہے نا وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کمپیریزن ہے، بالکل ٹھیک ہے، ان میں لنک بنتا ہے۔ اس کے بعد آ جائیں، دیر آر 10 boys in the class room، دیر آر 10 boys in the class room۔ اب یہ کلاس روم کو بھی اگر آپ دیکھیں نا یہاں سے، تو کلاس روم کہتے ہیں کمرہ جماعت کو، یعنی جو کلاس ہوتی ہے آپ کی، لیکن اس کی اردو میں ہے کہ کمرے میں 10 لڑکے ہیں۔ تو
یہ فرق ہو گیا، کیونکہ اگر آپ اس کی اردو کرتے ہیں تو پھر کمرہ جماعت بنے گا یہاں پر، تو یہ بھی یہاں پر غلط ہے اگر اردو کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے، کیونکہ انگلش سے ہم اردو میں جا رہے ہیں. تو یہ آپ کا جو ہے نا جی، یہ میں کوشش کروں گا کہ یہاں سے میں لکھ سکوں کمرہ اور جماعت. تو یہ جناب یہاں پر جو ہے نا یہ اس طریقے سے آپ کا آ جائے گا کمرہ جماعت. تو یہ جناب یا تو آپ اس کو کمرہ جماعت کر دیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ یہاں کلاس روم ہے تو یہاں کمرہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن اگر فرض کریں کہ یہاں پر غلطی ہوئی ہے تو پھر یہاں پر روم کر دیں، صرف کلاس کو مٹا دیں. تو یہ دونوں میں کوئی ایک تو غلط ہے. بہرحال یہاں تک یہ چیز ہوگی. اچھا، دیور نو فلاورز ان دا گارڈن، باغ میں پھول نہ تھے. سو یہ یہاں تک ٹھیک ہے. باقی نیچے انہوں نے جو چیز بتائی ہے اس میں یہ چیز ہے کہ جناب جب ہم ٹرانسلیٹ کرتے ہیں انگلش سے اردو میں تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ہم اٹ اور دیئر کو جو ہے وہ بالکل اگنور کر دیتے ہیں، یعنی کہ یہ اور یہ، کیونکہ یہ انٹروڈکٹری ورڈز ہیں اور یہ ظاہر ہے کہ ایز سبجیکٹ یوز ہوئے ہیں. تو بہرحال یہ چیزیں جو ہے نا تھوڑی سی وضاحت طلب تھیں، تو میں نے کہا کہ یہ چیزیں آپ کو اس میں کروا دی جائیں. اب ہم آتے ہیں ٹرانسلیشن کی طرف. پہلی ایکسرسائز ہے اور میں اس کو پورا حل کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ العزیز، اللہ نے چاہا تو. اور ظاہر بنیادی مقصد یہی ہے کہ حل کیا جائے اور ساتھ سمجھایا بھی جائے، کیونکہ ظاہر حل تو اسی طریقے سے ہوگا. آج سخت گرمی ہے. اب اس کی جو ٹرانسلیشن بنتی ہے انگلش میں ساتھ ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو سمجھاؤں گا بھی کہ کیوں اور یہ کس لیے، کیونکہ ورڈز بہت سارے ملتے جلتے ہوتے ہیں اور اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بچے اپنے اکیڈمیز اور سکولز میں جو ہے نا وہ بہت ہی ڈفرینٹ طریقے سے اس کو پرفارم کر رہے ہوتے ہیں. آج سخت گرمی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا ہوگا اٹ از ویری ہاٹ ٹوڈے، کیونکہ آج سخت گرمی ہے تو سخت کے لیے پھر ویری کا ورڈ یوز ہوگا یہاں پر. باقی گرمی ہے اٹس ویری ہاٹ، اور آج کا چونکہ ورڈ بولا گیا تو ٹوڈے آ جائے گا. تو آج سخت گرمی ہے. اب یہ یاد رکھیے گا کہ اگر یہاں پر آ جائے کہ آج سخت گرمی کا موسم ہے تو پھر وہاں پر کوئی ویدر کا ورڈ آپ یوز کر دیں گے. تو مطلب یہ کہ یہاں پر کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے، بس سمپل ہے آج سخت گرمی ہے. اس کے بعد آتا ہے کہ شام ہو گئی ہے. شام ہو گئی ہے کا جو ٹرانسلیشن ہوگا وہ ہے جی اٹ از ایوننگ. اٹ از ایوننگ. اب ہو جانا کسی چیز کا وہ تو ہیپن ہوتا ہے، لیکن یہاں پر ہیپن نہیں ہو سکتا کیونکہ شام کچھ کر نہیں رہی یا کوئی ایسی چیز نہیں ہے، بلکہ ایک روٹین ہے کہ شام ہو جاتی ہے تو اٹس ایوننگ، اٹس مارننگ، اٹس نائٹ. سو یہ چونکہ مظاہر قدرت ہے اور پارٹ آف نیچر ہے اور یہ اللہ کی طرف سے ایک چیز ایک دائرے میں چل رہی ہے، صبح دوپہر شام رات. تو یہ چیز چونکہ ہو رہی ہے تو اس کے ساتھ ہیپن کا ورڈ نہیں ہوگا بلکہ سمپل ہوگا اٹس ایوننگ. یعنی اگر اس کی جگہ پر ہوتا ہے کہ صبح ہو گئی ہے تو اٹس مارننگ. اسی طرح اگر ہم کہتے ہیں رات ہو گئی تو اٹس نائٹ. سو یہ چیز یہاں پر ہے. اگلا ورڈ ہے جی بلکہ سوری اگلا سینٹینس ہے میز پر کوئی کتاب نہیں ہے. تو تیسرا جو سینٹینس ہے وہ بنے گا میز پر کوئی کتاب نہیں ہے. دیر از نو بک آن دا ٹیبل. There is no book on the table. تو یہ آ گیا جناب اس کا کہ میز پر کوئی کتاب نہیں ہے. There is no book on the table. بہت آسان ہے، اس میں ایک سمپل پریپوزیشن یوز ہوئی ہے on کی، اور باقی یہ کہ میز پر کوئی کتاب نہیں ہے. جی کیا کھیل کے میدان میں کوئی کھلاڑی ہے؟ اب یہ کوشچن مارک ہے اس کے آگے، تو یہ ظاہر ہے کہ ایک انٹروگیٹو سینٹینس ہے. ایک سوال پوچھا جا رہا ہے کہ کیا کھیل کے میدان میں کوئی کھلاڑی ہے. تو جناب اس کا جملہ یہ بنے گا از دیئر اینی پلیئر ان دا پلے گراؤنڈ. یہ جناب تو از دیر اینی پلیئر ان دا پلے گراؤنڈ. کھیل کے میدان میں، کھیل کا میدان ہوتا ہے پلے گراؤنڈ اور کھلاڑی کی انگلش ہو جائے گی پلیئر. اور کیا چونکہ پوچھا جا رہا ہے تو پھر از پہلے آ جائے گا جو ہیلپنگ ورب ہے، اور ظاہر ہے آخر میں پھر کوشچن مارک لگ جائے گا. جی آگے چلتے ہیں. کیا اس تالاب میں مچھلیاں ہیں؟ کیا اس تالاب میں مچھلیاں ہیں؟ یہ ایک امپورٹنٹ سینٹینس ہے، اس کو سمجھ لیتے ہیں. تالاب کی پہلے تو انگلش ہے پونڈ، اور میں ہمیشہ اس سے پہلے بھی چیز بتاتا رہتا ہوں. اب تو چونکہ ٹرانسلیشن کی ہماری ایکسرسائزیں سٹارٹ ہو گئی ہیں
تو میں ایک بار پھر اسی ریکمنڈیشن کو دہراؤں گا کہ آپ کی ووکیبلری انتہائی تگڑی ہونی چاہیے. جتنے زیادہ ورڈز آپ کو اردو اور انگلش کے آتے ہوں گے اتنے ہی آپ ٹرانسلیشن میں سکسیزفل ہوں گے. اب ظاہر ہے یہاں پر ایک انہوں نے کہا ہے کہ جی کیا اس تالاب میں مچھلیاں ہیں، تو ہو سکتا ہے کچھ بچوں کو تالاب کی انگلش نہ آ رہی ہو. ویسے تو پونڈ ہے لیکن یہاں اس کا کوئی ہنٹ بھی نہیں دیا ہوا، تو اس وجہ سے یہاں پر آپ کو جو ہے نا ظاہر ہے آپ کی ووکیبلری بہتر ہونی چاہیے. کیا اس تالاب میں مچھلیاں ہیں. اب معاملہ یہ ہے کہ مچھلیاں یہاں پہ پلورل کے طور پر، یہاں یہ نہیں کہا گیا کیا اس تالاب میں کوئی مچھلی ہے، تو وہ تو سنگولر ہو جاتا، یہ پلورل ہے. اور یہ یاد رکھیے گا کہ جو مچھلیوں کی جمع ہوتی ہے وہ بھی فش ہوتی ہے، یعنی فشز ہم نہیں یوز کرتے، کرنا چاہیں کر بھی سکتے ہیں. بہرحال یہ ایک الگ ایٹیمولوجی ہے ورڈ کی. تو یہاں پر ہم کریں گے کیا اس تالاب میں مچھلیاں ہیں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر یہ چیز آ گئی ہے، کیا اس تالاب میں مچھلیاں ہیں. تو اس پر ذرا ہم اس کو لکھ لیتے ہیں. آر دیر اینی فش ان دس پونڈ. اچھا اب یہاں پر میں آپ کو کچھ تھوڑی سی چیز بتا دوں. کیا اس تالاب میں مچھلیاں ہیں. آر دیر اینی فش ہے، اس کی جگہ پر اگر آپ اینی کو ہٹانا چاہیں کیونکہ یہاں پر یہ نہیں لکھا ہوا اردو میں کہ کیا اس تالاب میں کوئی مچھلی یا کوئی مچھلیاں ہیں، تو اگر آپ اینی کو ہٹا دیں گے تو یہ پلورل میں یہ چلا جائے گا. کیونکہ دیکھیں اگر میں یہاں پر لگا دیتا ہوں اینی آر دیر، تو پھر یہ آر والا مقصد فوت ہو جاتا ہے، پھر ہوگا از دیر کہ از دیر اینی فش ان دس پونڈ، کیا اس تالاب میں کوئی مچھلی ہے. تو یہ سنٹینس نہ چلا جائے گا سنگولر کی طرف. اگر میں نے پلورل میں لے کے آنا ہے سب سے پہلے تو میں آر لگاؤں گا. آر دیر فش ان دس پونڈ. سو یہ جناب آپ کا جو ہے نا جی جملہ وہ یہاں اس طریقے سے بن جائے گا، آر دیر فش ان دس پونڈ. تو آگے چلتے ہیں جناب. نیکسٹ، پانی میں بہت سے مینڈک تھے. مینڈک کی انگلش اوبیسلی فراگ ہوتی ہے. There were many، بہت سے many frogs in the water. پانی میں بہت سے مینڈک تھے. پلیٹ فارم پر کوئی مسافر نہ تھا. There was no passenger. اب یہ دیکھیں مسافر کئی طرح کے ہوتے ہیں، یہ اس کے پہلے بھی میں ورڈز کے ایٹیمولوجی میں یہ چیزیں بتا چکا ہوں. مزید بھی انشاءاللہ تعالیٰ میرے لیکچرز آ جائیں گے اس کے اوپر ایٹیمولوجیز کے. تو بیسیکلی یہاں پر پلیٹ فارم سے مراد کوئی ریل گاڑی کا پلیٹ فارم ہے، کیونکہ پلیٹ فارم ظاہر ہے کہ کسی جہاز کا تو ہونے سے رہا، نہ ہی کسی بس کا ہے. تو چلے کسی ٹرین کا ہی ہے، کیونکہ پلیٹ فارم ٹرین سے ایسوسیٹڈ ہوتا ہے، ریل گاڑی سے ہوتا ہے. تو پلیٹ فارم پر کوئی مسافر نہ تھا. تو اس کے ساتھ یہ جو پیسنجر کا لفظ ہے یہ بالکل ٹھیک ہے، یہ اس کے ساتھ ظاہر فٹ ان ہوتا ہے. تو پلیٹ فارم پر کوئی مسافر نہ تھا. دیر واز نو پیسنجر. There was no passenger on the platform. اردو میں بھی یہ پلیٹ فارم ہی ہوتا ہے، انگلش کا ورڈ ہے پلیٹ فارم. اس سے پہلے میں بہت سارے ورڈز آپ کو بتا چکا ہوں جو کہ انگلش کے ورڈ ہیں، اردو میں بھی سیم اسی طرح یوز ہوتے ہیں. کھیت میں کتنے مویشی تھے. اب مویشی جو ہے نا جناب، یہ جو ورڈ ہے یہ ایک آگے آپ کو بھی پتہ ہے، اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں، کولیکٹیو ناؤن ہے جی. اور یہ مویشی کا مطلب ہوتا ہے کہ جو مختلف قسم کے ہوتے ہیں، یعنی کہ مختلف سپیشیز کے ہوتے ہیں، جس میں گائے بھی ہوتے ہیں، بھینسیں ہیں، پھر اس کے علاوہ بکریاں ہیں. تو یہ مختلف قسم کی جو ویرائٹی ہوتی ہے نا جانوروں کی، اس کو مویشی کہتے ہیں. اور اگر ایک ہی ورائٹی کے جانور ہوں، جیسے کسی کے صرف بکریاں ہیں یا کسی کے پاس صرف گائے ہیں، بھینسیں ہیں، یعنی کوئی ایک ورائٹی ہے، کوئی ایک سپیشی چل رہی ہے، تو پھر اس کو آپ گلہ کہتے ہیں. اس کا انگلش میں اس کا لفظ ہرڈ ہے. مویشی کے لیے کیٹل کا لفظ ہوتا ہے. تو کھیت میں کتنے مویشی تھے. تو اب دیکھیں یہاں پر یہ کولیکٹیو ناؤن ہے، تو یہاں پر آ جائے گا ہاؤ مینی کیٹل ور ان دا فیلڈ. کھیت کو کہتے ہیں جناب فیلڈ. اچھا اب آپ یہ دیکھیں کہ ہاؤ مینی کیٹل ہوگا، کیٹلز نہیں ہوگا. دیکھیں اب کتنے مویشی سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ پلورل ہے، جمع ہے. تو مویشی کی جمع جو یعنی کہ اگر مویشی کی انگلش دیکھیں تو کیٹل ہے، اور اس کی کیٹل کی جمع کیٹل ہی ہے، کیٹلز نہیں ہے. سو اس لیے کیٹل کا لفظ یوز ہوگا، لیکن ساتھ میں یہ ور آ جائے گا، ہیلپنگ ورب. تو یہ سے مطلب ایک چیز ڈینوٹ ہو جاتی ہے کہ یہ پلورل ہے.
تو اگر آپ آر کر دیں تو پھر وہ یہ ہو جاتا ہے کہ ظاہر ہے آپ کا پریزنٹ میں آ جاتا ہے، وہ بھی پلورل ہے. اور اگر از کر دیں ہاؤ مینی کیٹل از ان دا فیلڈ تو وہ پھر ظاہر ہے کہ سنگولر بن جاتا ہے، لیکن سنگولر نہیں ہے، پلورل ہے، اور وہ بھی پاسٹ ٹینس ہے. تو پھر پاسٹ کے لیے ہم ور کا لفظ استعمال کریں گے پلورل کے لیے. اگر پریزنٹ ہوتا تو آر کرتے، وہ بھی پلورل کے لیے تھا. اب اس کے بعد آ جاتے ہیں نائنتھ سینٹینس کی طرف. اچھا جی، نائنتھ کہاں گیا؟ یہ رہا. ٹوکری میں کچھ سیب ہیں. یہ بڑا انٹرسٹنگ جملہ ہے. ٹوکری میں کچھ سیب ہیں. دیر آر، اچھا اب کچھ کے لیے یہاں کیا ہوگا؟ فیو ایپلس ان دا باسکٹ. اب یہاں پر سم بھی کئی لوگ لگا دیتے ہیں. دیر آر سم ایپلس ان دا باسکٹ اینڈ دے تھنک کہ یہ ٹھیک ہے، اوکے ہے، اور سم ٹائم ٹیچر اس کو کریکٹ بھی کر دیتے ہیں. تو اب یہ سم اور فیو کے لیے تھوڑا سا جو اس میں تخصیص ہے نا جی، کچھ تھوڑی سی وہ یہ ہے جناب اس کے اندر کہ یہ جو فیو ہے نا، یہ کاؤنٹیبل ناؤن کے لیے زیادہ یوز ہوتا ہے. تو ایپلز آبویسلی کاؤنٹیبل ہیں. ویسے تو یہ کہ ہم کاؤنٹ کر کے نہیں لیتے، ہم تو کے جی کے حساب سے ہی لیتے ہیں، مطلب ایپلز کی جو اگر اس طرح سے دیکھیں ہم، لیکن ویسے ہم ایپلز کو ظاہر کاؤنٹ کر سکتے ہیں باسکٹ میں. فرض کریں آپ 2 سے 3 کے جی بھی ایپل لائے ہیں تو ان کو گنا جا سکتا ہے کہ وہ ٹوٹل 10 ہیں، 12 ہیں، 15 یونٹس ہیں، مطلب کتنے یونٹس ہیں. تو یہ اس کے لیے فیو کا ورڈ جو ہے نا زیادہ اپروپریٹ ہے، زیادہ مناسب ہے. جو سم لگائیں گے وہ عموماً کاؤنٹیبل اور ان کاؤنٹیبل دونوں کے لیے ہوتا ہے. تو پھر اگر یہاں سم لگا دیا تو پھر یہ ان کاؤنٹیبل بھی کنسیڈر ہو سکتا ہے، لیکن چونکہ یہ کاؤنٹیبل ہے تو پھر اس کے لیے ہم فیو لگا دیں گے. اچھا جی، اب آگے چلتے ہیں. دریا کے کنارے 4 کشتیاں تھیں. یہ بھی پاسٹ ٹینس میں چلا گیا. دیر ور 4 کشتیاں تھیں. there were 4 boats at the bank of the. اب چونکہ دریا کا ذکر ہے تو ریور ہو جائے گا. ان چیزوں میں فرق کرنا ہمیشہ سیکھیں. دریا کی کیا انگلش ہے، سمندر کی کیا انگلش ہے، نہر کی کیا انگلش ہے. اچھا جی، 4 boats there were، کیونکہ تھیں تو ظاہر ہے کہ ور ہو جائے گا. 4 boats at the bank یعنی کہ دریا کے کنارے، بینک آف دا ریور. آگے چلتے ہیں جناب. مکان میں کوئی نہ تھا. there was no one. یہ تو خیر بہت آسان ہے، اس کے وجہ سے 2 بن جاتے ہیں. there was no one in the house. ہاؤس اور ہوم میں بھی میں کچھ فرق آپ کو پہلے بتا چکا ہوں. یا اس کے علاوہ آپ یہ بھی یوز کر سکتے ہیں. there was nobody in the house. So there was no one in the house یا there was nobody in the house. مطلب آپ ان دونوں میں سے کوئی بھی یوز کر سکتے ہیں. صندوق میں نئے کپڑے نہیں ہیں. صندوق جو ہے وہ باکس کو کہتے ہیں، کسی پیٹی نما کوئی ایک جو گھروں میں ہوتا ہے جس میں کپڑے اور دوسری چیزیں رکھی جاتی ہیں جیسے رضائیاں وغیرہ. تو صندوق میں نئے کپڑے نہیں ہیں. تو اس کی انگلش کیا بنے گی جناب؟ یہ نمبر چل رہا ہے ہمارا 12. چلیں جی، صندوق میں نئے کپڑے نہیں ہیں. میں ایک دفعہ پھر دیکھ لیتا ہوں کوئی غلطی نہ ہو. صندوق میں نئے کپڑے نہیں ہیں. ٹھیک ہے جی. there are no new clothes in the box. آسان تھا یہ، بس یہ ہے کہ تھوڑا صندوق کے حوالے سے ہے. اس کے بعد چلتے ہیں جی. چھت پر کون ہے؟ یہ ایک ذرا کوشچن مارک ہے، اس انٹروگیٹو سینٹینس ہے. چھت پر کون ہے؟ تو یہ تو بہت آسان ہے جی. who is on the roof. ایٹ دا روف بھی کہا جاتا ہے. بڑا آن اور ایٹ کے حوالے سے بھی فرق میں اس سے پہلے بتا چکا ہوں بہت بار پچھلے لیکچرز میں. سو میں بہت سی چیزیں اب ظاہر ساتھ ریپیٹ نہیں کروں گا، اور میں یہ کنسیڈر کروں گا کہ آپ وہ لیکچرز دیکھ کر آئیں تو وہ آپ کے لیے بہت مناسب ہے. کیا اولے پڑھ رہے ہیں؟ اب یہاں پر جناب یہ مسئلہ ہے کہ یہ جو اولوں کے حوالے سے یہاں پہ ایک ورڈ ہے نا ٹرانسلیٹڈ، یعنی اولے یہ 3 نمبر ہے، تو یہ 3 نمبر میں دیا گیا ہیل اسٹارم. اچھا چلیں، اس سے مجھے کوئی خاص اختلاف نہیں ہے، آپ ہیل اسٹارم کہہ سکتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اولے کے لیے آپ ہیل کا ورڈ بھی یوز کر سکتے ہیں، اور میں ابھی اس کی ٹرانسلیشن کرتا ہوں، پھر میں آپ کو ہیل اسٹارم کا بھی بتا دیتا ہوں. کیا اولے پڑھ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے. از اٹ ہیلنگ، یہ سب سے آسان اس کا جو ہے نا جملہ بن جائے گا. از اٹ ہیلنگ. اب آپ یہ یقیناً سوچ رہے ہوں گے کہ اولے پڑھ رہے ہیں یہ پلورل کے لیے ہے، تو پھر یہاں پہ آر آنا چاہیے، کیونکہ آر ظاہر ہے پلورل کے لیے ہوتا ہے. دیکھیں معاملہ یوں ہے کہ یہ جو ہیلنگ ہے نا بیسیکلی یہ ایک جیرنڈ ہے، اور اوبویسلی جیرنڈ کے علاوہ بھی
بلکہ یہ جیرنڈ آپ نہ کہیں اس کو. ہیلنگ تو چلیں ایک وہ ہوتا ہے کہ مجھے ہیلنگ بہت پسند ہے، اولے گرنا اور یہ یا سنو فال جیسے ہم کہتے ہیں. لیکن معاملہ یہ کہ ہیلنگ جو ہے نا وہ بائی اٹ سیلف جو ہے وہ ژالہ باری یا اولے پڑنے کو کہتے ہیں. اور از اٹ ہیلنگ میں اسی طرح آئے گا کیونکہ یہ ایک سنگولر پروسیس ہے اور پلورل کی ٹرم میں لیا جاتا ہے کہ اولے پڑھ رہے ہیں. اور ساتھ میں یہ کہ یہ کولیکٹیو ناؤن میں آ جائے گا تو پھر اس لیے اس کے ساتھ ایزی لگے گا. اور ہیل سٹارم لگانے کی کوئی خاص ضرورت ہے، کیونکہ اگر آپ ہیل سٹارم لگاتے ہیں تو پھر یہ کہ اٹ از ہیپننگ ہیل سٹارم وہ تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا، جو کہ ظاہر ہے اس لحاظ سے بھی آپ کے لیے وہ نہیں مناسب ہوگا. اچھا، پنجرے میں شیر نہ تھا. تو لاسٹ رہ گیا جی ہمارا اس لیکچر کا یہ جملہ، پنجرے میں شیر نہ تھا. دا لائن واز ناٹ ان دا کیج. پنجرے کو کہتے ہیں کیج. دا لائن واز ناٹ ان دا کیج. پنجرے میں شیر نہ تھا. اکثر بچے یہ کہتے ہیں دیر واز نو لائن ان دا کیج. اب وہ بھی ٹھیک ہے، دیر واز نو لائن ان دا کیج بھی ٹھیک ہے، یعنی میں وہ بھی لکھ دیتا ہوں، مطلب اس میں کوئی غلطی نہیں ہے. دیر واز نو لائن ان دا کیج. دیر واز نو لائن ان دا کیج، وہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، کوئی ایشو نہیں ہے. تو یہ جناب ہماری ٹرانسلیشن ہے ایکسرسائز 1 اب تک اس لیکچر کے حوالے سے. اور اس میں اگر ظاہر ہے اگر آپ کو کوئی سنٹینس ایسا ہے جس میں آپ کو کوئی کنفیوژن ہو رہی ہے، کوئی ڈاؤٹ ہے، تو وہ مجھ سے آپ ظاہر شیئر کر سکتے ہیں واٹس ایپ کے اوپر. اور ساتھ میں یہ ہے کہ انشاءاللہ العزیز اب ہم نیکسٹ ایکسرسائز ظاہر اگلے لیکچر میں کریں گے. ویسے تو اس حوالے سے آپ کو ظاہر کی بکس بھی مل جاتی ہیں اور اس کے علاوہ بھی انٹرنیٹ پر مٹیریل مل جاتا ہے، لیکن ان ایکسرسائزز کو لیکچرز میں پرفارم کرنے کا میرا مقصد صرف آپ کو جو ہے ٹرانسلیشن کے میتھڈز اور ظاہر ہے ورڈز کے درمیان چناؤ سمجھانا ہے، کیونکہ اس طرح سے تو آپ کو یہ بنے بنائے نوٹس آسانی سے مل جاتے ہیں، اردو ٹو انگلش یا انگلش ٹو اردو. لیکن وہ صرف ایک رٹا لگانے والی بات ہے. ظاہر ہے کہ کچھ چیزیں بدل کر آتی ہیں. ایسے لوگ کے تحت ویسے بھی یہ ہے کہ کوئی یہ مینڈیٹری یا کوئی کمپلسری اب نہیں رہا کہ جناب جو ایکسرسائز ہے وہ ایز از آنی ہے. سوال جو ہے ان کے فارمیٹ، ان کی ویلیوز اور بہت سی چیزیں بدل جاتی ہیں. اسی طرح ٹرانسلیشن میں بھی یہ ہوتا ہے کہ خاصی حد تک جو ہے نا اس کے ورڈز کو چینج کر دیا جاتا ہے، پریزنٹ سے پاسٹ میں کنورٹ کر دیا یا پاسٹ سے فیوچر میں چلے گئے، کوئی ایسا کوئی جملہ بنا دیا. تو جب تک آپ کو پراپر ایک چیز کی سینس نہیں ہوگی اور کانسیپٹ نہیں ہوگا اس وقت تک آپ ظاہر ہے کہ پھر یہ ٹرانسلیشن نہیں پرفارم کر سکتے.